اللہ کو چوم لے پورا ناگپور اس کے نام لکھ دوں گا۔ غیاث بھائی بولے حضرت کیا گرو جی ناگپور آپ کے باپ کا ہے، کیسے لکھ دیں گے پورا ناگپور؟ اسی میں اسمبلی ہے، اسی میں ہائی کورٹ ہے، کیسے بھیج دو گے، کیسے دے دو گے؟ میں نے کہا غیاث بھائی وہ اللہ کو چوم ہی نہیں سکتا، مجھے دینا کہاں؟ یہ فائنل ہے کہ نہیں؟ تم اللہ کو چوم نہیں سکتے۔ تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشوروپم، وہ تو وشوویاپی ہے، سرشٹی کا رچیتا ہے، نراکار ہے، اسیمت ہے، ادرشیہ ہے، نراکار ہے، انلمیٹڈ ہے، تو لمیٹڈ کی ہمت تھا کہ انلمیٹڈ کو چوم لے۔ آکار میں اتنی شکتی کہاں کہ نراکار کو چوم لے، تو اللہ کو چوما نہیں جا سکتا۔ کیا ہے؟ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا۔ فائنل لاک کر دوں؟ ایک دم پکی بات۔ جو پیچھے ہم بڑی محبت سے مجبوری سے کھڑے ہیں، اللہ کو چوم سکتے ہو؟ کوئی؟ کیا ہے؟ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا۔ اسی میں جواب ہے، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ فائنل ہے اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، تو جسے ہم چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ کی معجزات کو دیکھ کر ابن اللہ کہنے والے بھٹک گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تاج الاولیاء کی کرامتوں کو دیکھ کر لوگ انہیں خدا نہ سمجھیں، اس لیے چوم لو تاکہ یہ چومنا بتا دے یہ اللہ نہیں ولی اللہ ہے۔ اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، وہ چلا کے بولا میرے نبی نے حجر اسود کو چوما ہے، ہم حجر اسود کو چومیں گے، اس کالے پتھر کو چوما ہے، ہم چومیں گے۔ میرے نبی نے آدمی کو نہیں چوما، میرے نبی نے انسان کو نہیں چوما، میرے نبی نے بشر کو نہیں چوما، ہم کیوں چومیں؟ تو ہوتے نہیں تگڑے انداز میں تو بھی بولنا، میرے نبی نے بشر کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے آدمی کو بھی چوما ہے، تو ہی دل سے بولنا امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں، امام حسین کو چوما ہے کہ نہیں، رخسار حسنین کو چوما ہے کہ نہیں، گلو حسین کو چوما ہے کہ نہیں۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما اور غلاموں کو رستہ دکھا دیا، ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو۔ اسی لیے شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین علامہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کہتے ہیں سبط نبی ہے پشت نبی پر، سبط نواسا، پشت بیک بون آف ہولی پروفیٹ، سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، نواسا رسول کی پیٹھ پر ہے اور سجدے کی حالت ہے، سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ لوگ کہتے ہیں سجدے کو لمبا کر دیا، ایسا مت بولیا، سجدہ ربڑ نہیں ہے کھینچ کے لمبا کر دیا۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی
اچھا جب ٹائم ختم ہوگا تو اشارہ کر دیجیے گا. اصل میں میری سوبھاؤ میں وائلیشن آف لا نہیں ہے. پرشاسن کا سہیوگ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا سہیوگ پرشاسن کے ساتھ ہے. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سجدے کی حالت میں امام حسین، اور حدیثوں میں آیا کہ امام حسن بھی، کبھی امام حسن کبھی مگر زیادہ مشہور کیا ہے امام حسین پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب رسول پاک کا سر سجدے میں، آپ سجدہ کیے ہو، آپ بتاؤ سجدے میں جب جاتے ہو ناک کی ہڈی تک تو زمین پہ رگڑ دیتے ہو، ماتھا بھی رہتا ہے، پانچوں ہاتھ کی انگلیاں کعبے کی طرف ہوتی ہیں، گھٹنے کے بل ہوتے ہو، پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوتی ہیں. اب اس وقت جب تیرا ماتھا زمین پر ہوگا تیرے کو آگے بھی کچھ نہیں دکھے گا، تو سرکار کو پیچھے کیسے دکھ گیا کہ حسین ہے؟ تو جب میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر ہے تو بے وقوفو اب نہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے خبر گئی. چلو نبی سجدے میں، حسین پیٹھ پر ہے، حسین کا خیال ہے، حسین کی حفاظت و سیانت و رکشا و سرکشا کے لیے سر نہیں اٹھائے. محاورہ دے رہا ہوں، جو نبی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، جو نبی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ اب سچویشن دیکھو، نبی سجدے میں، حسین خیال میں. اب حضور کیا کر رہے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں ہے اور پیٹھ پر حسین ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، اور دل میں ابھی بھی پیٹھ پر ہے، ابھی بھی پیٹھ پر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. کا مطلب زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنا عظیم ہے حسین. ایک بات بتاؤں، نماز پڑھنا چھوڑو مت، فرض کو فرض مان کے پڑھتے رہو، اللہ توفیق دے سنتیں پڑھو، لیکن فرض بالکل نہ چھوڑو. نفل پڑھو اور زیادہ پڑھو، مگر ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے تب بونس ملے گا. کیونکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا ہے، نیت نماز کی ہوتی ہے، اللہ سے قریب ہو جاتے ہو نا. پریوار چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب رکوع میں جاتے ہو تو اور قریب ہو جاتے ہو، سمرپت ہو جاتے ہو. اور سجدے میں جاتے ہو تو سمپورن سمرپن، ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ، کمال سپردگی. تو سارے پردے اڑ جاتے ہیں. اپنی اور تمہاری نماز میں نہیں جانتا، مگر ولی کی نماز تو ایسے ہی ہے. علی کی نماز بھی دیکھو نا، ایک تیر بے تکا چبھ گیا، چھونے نہیں دیتے تھے درد کی وجہ سے. ایک تجربے کار سے نے کہا ایسے نہیں، علی کو نماز میں جانے دو. علی سجدے میں گئے، تیر
کھینچ لیا گیا علی کو